الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فدعا زکریا ربہ صدق اللہ العظیم الی آخر الآیہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر محمد بلال دانش کے ساتھ۔ آج سید الایام ہے، جمعۃ المبارک ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ دنیا میں اس دن کے اندر کئی ایک بڑے واقعات ہونے ہیں، کئی ہو چکے ہیں، اور قیامت کے متعلق بھی یہ دن ہے۔ ہم نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے اس کا حصہ تلاوت کیا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ دعا ہے کہ دعا کیا ہے۔ دعا کا جو بیسیکلی لفظ ہے یہ عربی زبان میں دعا کے لفظ سے نکلا ہے اور پکارنے کے معنی میں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ۔ حضور نے فرمایا دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ مغز ہم سمجھتے ہی ہیں، نچوڑ ہے، جسٹ ہے، خلاصہ ہے۔ جیسے ہمارے دماغ کو بھی مغز اس لیے کہا جاتا ہے کہ پوری باڈی کی جو ورکنگ ہے، اس کی جو فعالیت ہے وہ یہیں سے ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کو مغز کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ۔ آپ نے فرمایا دعا تو ہے ہی عبادت، یعنی اللہ کو پکارنا عبادت ہے، اور اللہ ہی سے مدد مانگنا عبادت ہے، اور خالص اللہ کی عبادت کرنا جو شرک سے، ہر قسم کے آلودگی سے پاک ہو، خالص عقیدے کے تحت کہ اللہ ہی دعاؤں کو سن رہا ہے، ہر وقت سن رہا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی سیر کیجئے تو سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب کوئی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو اے حبیب اس کو جواب دے دیجئے کہ میں اس کے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں، ریسپانس کرتا ہوں ہر پکارنے والے کو۔ اذا دعانی، جب مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی، پس تم جو ہے تم بھی استجابت اختیار کرو دین کی طرف جو تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور میرے ساتھ ایمان رکھو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، بہت قریب ہے انشاءاللہ کہ تم جو ہے ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو۔ ناظرین کرام، دعا کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہیں، کسی اضطراب میں ہیں، کسی انگزائٹی میں ہیں، کسی کرب میں ہیں، کسی صعب میں ہیں، آپ اگر دعا کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس میں سے نکالے گا۔ پھر آگے شرائط ہیں دعا کی۔ کچھ لوگوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، حدیث میں آتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعاؤں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے جلد لبیک فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث ضمن میں آ رہی ہے، میں بیان کرتا جاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعض مومنوں کی دعا کو اللہ بہت دیر سے سنتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کو ان پہ پیار آتا ہے کہ انہیں اس تکلیف میں دیکھیں، اور ملائکہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ کس طرح اخلاص سے مجھے پکار رہا ہے، اور اسے کنفرم ہے کہ میں ہی اس کو اس سے نکال سکتا ہوں، لیکن ابھی اس کو اس میں سے نہیں نکالنا، چونکہ اس کا مانگنا مجھے بہت پسند ہے، اور اس کی دعاؤں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دو۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی دعا مانگتا ہے تو 3 قسم کے معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے یا تو ایز اٹ از اس کو کنفر دے دی جاتی ہے، عطا کر دی جاتی ہے، یا اس کا نعم البدل دوسرا نمبر پہ عطا کیا جاتا ہے، یا تیسری روایت میں آتا ہے، اسی روایت کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ یہ آخرت کے لیے توشہ بن جاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے روحانی اکاؤنٹ میں جمع فرما دیتے ہیں۔ دن قیامت کے جب اٹھے گا تو کہے گا یہ کیا چیزیں ہیں جو میرے انعام ہیں؟ حق تعالیٰ فرمائیں گے تو جو کہتا تھا کہ یہ میری دعائیں کہاں جا رہی ہیں، ہم نے تیرے لیے اس کو جو ہے سٹور کر لیا ہے، جا انعام پا اور جنتوں میں چلا جا۔ تو حضرین کرام، معاملہ بہت عجیب ہے اللہ سے مانگنے کا، اور اس کا سلیقہ یہ ہے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، بلکہ حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اس شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور دعا کی اور اٹھنے لگا، تو آپ نے فرمایا اس نے زیادتی کی، اس نے حد سے تجاوز کیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا سب سے پہلے یہ اللہ کی حمد بیان کرتا، اللہ کی تحمید بیان کرتا، الصمد یا صمد، اللہ کے جو صفاتی نام ہیں، یا قادر، یا مقتدر، یا صمد، یا اللہ، یا آخر، یا ظاہر، یا باطن، یا سمیع، یا بصیر،
پھر اس کے بعد یہ مجھ پر درود پڑھتا، اور تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اپنا مدعا جو مانگنا چاہ رہا ہے اللہ سے مانگتا۔ تو یہ دعا کے آداب میں سے اب دعا کن کی قبول نہیں ہوتی، سنتے جائیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے محفوظ فرمائے۔ کبھی کبھی ہمیں اندیشہ ہونے لگتا ہے کہ کہیں ہم اس حدیث کا مصداق تو نہیں بن گئے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، ایک مثال دی حضور نے کہ ایک شخص ہو سفر میں بھی ہو، چونکہ مسافر کی دعا رد نہیں فرمائی جاتی، باپ کی والد حق میں یا اس کے بچے کے خلاف بد دعا جو ہے رد نہیں فرمائی جاتی، اور مظلوم کافر کی دعا بھی رد نہیں فرمائی جاتی نہ، مظلوم کی بد دعا چاہے حضور نے کا کافر ہو عرشوں تک پہنچتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو عرض کر رہے تھے حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے، آپ نے فرمایا اشعشا، اس کے جو جسم کا حال ہے وہ بڑا پراگندہ ہے، بڑا سفر زدہ ہے وہ آدمی، چونکہ مسافر کی دعا ویسے رد نہیں ہوتی لیکن دعا نہیں قبول ہو رہی۔ آپ نے فرمایا اغبرا، اس کے جسم پر غبار ہی غبار ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، اور یمد یدہ الی السماء، اور اپنے ہاتھوں کو آسمانوں کی طرف بلند کر رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ استجابت نہیں فرما رہے اس کی دعا کو۔ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مطعم حرام، دراصل اس کا کھانا حرام کا ہے، مشرب حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وغذی بالحرام، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا یہاں تک کہ ساری غذا اس کی ناجائز اور اللیگل مین سے اس نے حاصل کی ہے، لہٰذا آپ نے فرمایا انا یستجاب لذالک، خدا ایسی دعاؤں کو سنتا ہے؟ نہیں سنتا۔ تو حلال کمانا اور حلال کھانا یہ دعا کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے رہیں۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں، یعنی ان کی ہر قسم کی دعائیں جو جائز ہوتی ہیں اس کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اب سنتے جائیے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بال بن باور نامی ایک بزرگ تھے، پہلے بزرگ تھے، پھر اللہ کی ناراضگی آئی تو قوم اس کے پاس گئی کہ موسیٰ کے خلاف بد دعا کر دو، چونکہ ہر دعا قبول ہوتی، تو وہ دعا نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کی بیوی نے ان کو شہ دی اور انعام کے لالچ میں انہوں نے بد دعا کی، تو رب کائنات ناراض ہوئے کہ تو نے میرے تعلق کو مینوپولیٹ کیا، مس یوز کیا، اب سزا اس کی سنتا جا۔ اللہ نے اس کی زبان لٹکا دی اور وہ قیامت تک لٹکی رہے گی۔ اور حدیث میں آدھا ہے کہ اصحاب کہف کا جو کتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بال بن باور کا چمڑا پہنا کے جنت میں بھیج دیں گے، لیکن بال کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو دعائیں کیجئے، بد دعاؤں سے گریز کیجئے۔ دعائیں سجدے میں بھی کر سکتے ہیں آپ، رکوع میں بھی کر سکتے ہیں، شب و روز ہر امت کے لیے بھی مانگیے، اپنے لیے بھی مانگیے، انفرادی بھی مانگیے، اجتماعی بھی مانگیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یقین سے مانگیے۔ یہ مت سوچیے کہ میرا رب مجھ سے غافل ہے، جو ایسا سوچتے ہیں ان کی دعاؤں کو نہیں سنا جاتا، جو یقین سے مانگتے ہیں ان کو ضرور عطا ہوتا ہے۔ اس امت میں جتنی خیریں ہیں یہ کئی دعاؤں کا ثمر ہے۔ یہ امت جو شروں سے بچ چکی ہے، کتنے شرائر اس پر آنا چاہ رہے تھے، یہ حضور کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کی دعائیں سیکھنے کی، وہاں جو آیت ہم نے پڑھی تھی جناب زکریا کی دعا تھی علیہ السلام، اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دے دی، کبھی مایوس نہ ہو، تمہارا رب بہت صفات والا ہے۔ ان مختصر سی گزارشات کے ساتھ ڈاکٹر بلال دانش کو اجازت دیجیے۔ ہمارا چینل بھی لائک اور سبسکرائب کریں۔ جمعہ ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔